نکھار دوبالا ہو گیا تو باپ کہتا ہے اپنی بیٹی کے متعلق، بھائی کہتا ہے اپنی بہن کے متعلق کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جوڑا اسی بچی کے لیے بنا تھا، ٹھیک ہے نا، اس ہی کے لیے بنا تھا. یعنی اس سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں اس ایک بچی کی رفت، اس کے حسن کو بیان کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس قسم کا کلام جو کیا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ کسی بھی شخص کی زیادتی، اس کی رفت، اس کی بلندی کے بیان کے لیے ہوتا ہے، یا کسی کلام کے اندر مبالغے کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہاں پر مراد جو ہے اشخاص امیہ بن خلف ہی ہے، اور اشخاص سے مراد جو ہے وہ شخص واحد ہی مراد ہے، لیکن یہاں پر ان کی عظمت شان میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے پروردگار نے اس انداز میں قدم فرمایا ہے. اب دیکھیں غور کیجیے، جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اتقا سے مراد حضرت علی ہیں یا سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت علی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما. اب اس بات کا جواب جو ہے ہمیں خود یہی آیت کریمہ دے گی، یعنی یہی سورہ واللیل کی ہی آیات خود ہی اس بات کا جواب دیں گی. ہمیں اس میں زیادہ پرچول کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود ہی یہی آیات ہی اس کا جواب ہیں. غور فرمائیے، رب العالمین نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اصل میں معاملہ یہ ہوا، غور کیجیے، معاملہ یہ ہوا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو لیا اور ان کو خریدا امیہ بن خلف سے، اور انہیں کہا کہ تم ان کو میرے ہاتھوں بیچ دو، تو امیہ بن خلف نے کہا کہ آپ ان کو لے رہے ہیں تو فلاں فلاں چیز میں آپ سے لوں گا، فلاں غلام آپ میرے سپرد کریں، اور اس غلام کے عوض میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں دے سکتا ہوں. جب اس امیہ بن خلف نے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جناب، میں تمہیں وہ غلام جو ہے وہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور وہ تم جو ہے اس کے بدلے میں مجھے حضرت بلال جو ہے وہ میرے حوالے کر دو. دیکھیے غور فرمائیے، اس غلام کا نام جو ہے وہ ہے نستاس، اور نستاس ایک ایسا غلام تھا کہ جس کے حوالے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس کے لیے لگایا ہوا تھا کہ وہ تجارت بھی خود کر سکتا تھا، خرید و فروخت کر سکتا تھا، اور وہ کچھ چیزوں کا مالک بھی بن سکتا تھا. یہاں تک کہ وہ 10,000 دینار کا مالک تھا، درہم نہیں، دینار سونے کے، 10,000 دینار کا مالک تھا. کئی باندیاں، کئی غلام اور کئی مویشی جو ہیں وہ اس کے انڈر تھے اور ان کا مالک تھا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ آپ میرے حوالے کر دیں، اور اس کے علاوہ فلاں چیز اور بھی لوں گا. آپ نے اپنے غلام نستاس سے کہا کہ ہاں بھائی تم مسلمان ہوتے ہو؟ اس کا نہیں، مسلمان نہیں ہوں گا. اچھا یہ بات ہے، کہا ٹھیک ہے. امیہ بن خلف سے کہا لے جاؤ، بلال کو میرے حوالے کر دو. تم اسے لے جاؤ، بلال کو میرے حوالے کر دو. حضرت بلال جو ہیں وہ جس وقت کے انہوں نے لے لیا تو اس وقت پر پھر لوگوں نے یہ بات کہی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی ایسا احسان ہے جس کا بدلہ آج انہوں نے چکایا ہے. یہ ایک شور مچا کہ ابو بکر پر کوئی بلال نے کوئی ایسا احسان کیا ہے جس کا بدلہ انہوں نے چکایا ہے. تو اس موقع پر رب العالمین نے آیات کریمہ نازل فرمائیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. سب سے بڑا متقی جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. جس نے اپنے مال کو محض اس لیے خرچ کیا ہے کہ اس کا باطن جو ہے وہ سیقل اور روشن ہو جائے.
وما لأحد عنده من نعمة تجزا، اور کسی ایک شخص کا بھی ان کے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ تو اپنے رب اعلی کی رضا دوئی کی تلاش میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، اس کو چاہتے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، اب دوسری بات خود بخود آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیے رب العالمین نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نَعِمَةٍ تُجْزَى، یہ اتقا سے مراد وہ شخص ہے جس پر کسی ایک کا کوئی بھی احسان نہیں۔ حضرت علی پر سرکار مدینہ کا احسان ہے، حضرت علی پر میرے آقا کا احسان ہے۔ وہ کیسے؟ جناب ابو طالب نے جب میرے آقا کی پرورش فرمائی اور میرے آقا پر انہوں نے احسانات فرمائے تو میرے آقا نے ان کے احسانات کا بدلہ اس طرح چکایا کہ حضرت علی کو اپنی تربیت میں لے لیا۔ اپنی تربیت میں لینے کے بعد جناب ابو طالب کی موجودگی میں یہ کام ہوا، کیونکہ حضرت علی پہلے ہی مان لے آئے تھے نا، ٹھیک ہے نا، اس وقت ان کی موجودگی میں یہ کام ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی ایمان لے آؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ حضور میں اپنے والد سے پوچھنا لوں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر ٹھہر جاؤ، ابھی بات کھولنی نہیں ہے۔ حضرت علی نے کچھ دیر کے بعد کہا حضور میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ ان کا یہ پہلا مرتبہ یہ کہنا کہ والد سے پوچھ لوں، یہ ایک دستور تھا، اور ایک فرما بردار بچے کی شان یہی ہوتی ہے، لیکن ادھر جب ذات مصطفیٰ کو دیکھا تو باپ بھول گیا اور آقا کی ذات میں کھو گئے اور ایمان لے آئے۔ پھر میرے آقا نے ان کی تربیت فرمائی، میرے آقا نے حضرت علی پر احسانات فرمائے، اور رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اتقا سے مراد وہ شخص ہے وما لأحد عنده من نعمة تجزا، وہ ایک ایسا شخص ہے جس پر کسی ایک کا بھی احسان نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر پر بھی تو سرکار مدینہ کا احسان ہے، ایمان عطا فرمایا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، ہاں یہ بات میں مانتا ہوں، لیکن آیت کریمہ پر آپ غور فرمائیے نا، امام رازی نے یہاں پر کیا بات فرمائی؟ امام رازی اسی بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رب العالمین نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اس پر کسی کا احسان نہیں، رب العالمین نے فرمایا من نعمت تجزا، کوئی ایسا احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، اور یہ ایمان اور اسلام اور یہ قرآن اور نمازیں اور صوم و صلات یہ جو کچھ ہے رب العالمین نے فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، اس پر کوئی اجرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی اجرت نہیں، جس کی اجرت نہیں یہاں پر تو وہ احسان ہے من نعمت تجزا، جس کی اجرت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ احسان میرے آقا کا وہ احسان جو ہے وہ اس میں شامل نہیں، ٹھیک ہے جی، بات باتیں ہو رہی ہیں نا جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ محض سیدنا صدیق اکبر ہی سے متعلق ہے، حضرت علی سے متعلق نہیں، یہ جملہ خود بتلا رہا ہے، من نعمت تجزا کا جملہ یہ بتلا رہا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد وہ شخص ہے، اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح میں نے حدیث پاک پیش کی تھی کہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کے مال میں اس طرح خرچ کیا کرتے تھے جس طرح اپنے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر نے اول دن سے میرے اوپر خرچہ کیا ہے، اول دن سے انہوں نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا، صرف ابو بکر ان کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ روز محشر اور اللہ چکائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام صورتحال ہمیں بتلا رہی ہے کہ اس اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب آپ اس آیت کریمہ پر آ جائیے جو رب العالمین نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
تم میں زیادہ بزرگ، تم میں بڑا متقی ہے، اور اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا صدیق اکبر اکرم سے مراد افضل ہے. یہ تو ہر شخص مانتا ہے، یہ تو تمام لغت والے مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اکرم سے مراد افضل ہوتا ہے، جو اکرم ہے وہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا. اکرم کا دوسرے لفظ میں ترجمہ افضل کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ رب العالمین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو کہ لے کر آیا سچائی کو، اور ایک وہ شخص ہے جس نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے. سچائی لے کر آنے والے سرکار مدینہ، تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ معراج تو معراج، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات میرے آقا فرمائے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. تو صدیق تو کئی ہیں مگر صدیق اکبر ایک ہے. محترم حضرات، یہ ایک علمی تحقیق تھی جو میں نے پیش کی. ابھی بھی اس پر بہت سارا مواد ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میرے خیال میں ابھی اتنا اگر آپ تک ہو جائے، بات پہنچ جائے تو کافی ہے. اللہ رب العالمین نے پھر موقع دیا، اور پھر کبھی آپ لوگوں نے یاد فرمایا تو فقیر نے اپنی زندگی سے کام کے لیے وقت کی ہوئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.